السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں بالکل گڈمٹ تھے، بالکل مکس تھے، مخلوط تھے، چپکے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، پھر بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے پر ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 30، 31، 32، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، ان آیتوں کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معبود ہونے کو، اپنے الہ ہونے کو، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ کی توفیق سے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگری کو بیان فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا خالق، مالک، قادر، مختار کل ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا انکار کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ مانتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، بہت سارے اللہ کے مقرب بندے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اولم یر الذین کفروا، کیونکہ یہاں پر کفروا کا لفظ استعمال کیا، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک صفت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا، وہی تنہا مختار کل ہے، اس کی صفات بالکل برحق ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا شروع کر دے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا رب ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کائنات میں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے پیر صاحب ہیں، جو ہمارے ولی صاحب ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو دیوی دیوتا ہیں، وہ بھی اس کائنات میں کچھ نہ کچھ اختیار کر رکھتے ہیں، اور وہ مر گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر ان کو ہم کچھ سنائیں اور وہ ہماری بات سن کر کے اللہ تک پہنچائے، ایسے بھی قابل اختیار ذات اس دنیا میں اللہ کے علاوہ موجود ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ بے شک آسمان اور زمین، سماوات یعنی جتنے بھی آسمان ہیں، اور زمین جتنے بھی زمین ہے، اور زمین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، یہ آسمان، یہ زمین اور زمین کے درمیان کی تمام چیزیں بالکل گڈمٹ تھی، مکس تھی، ملی ہوئی تھی، مخلوق تھی، چپکی ہوئی تھی، تو ہم نے ان تمام کو الگ الگ کیا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ نازل کیا ہے رتق، اور دوسرا لفظ نازل کیا ہے فتق۔ رتق کا مطلب ہوتا ہے دو چیز یا کئی چیز آپس میں بالکل مکس ہوں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رتق۔
ایک دم مکس ہو، چپکا ہوا. اور فتق کہتے ہیں کہ وہ دو چیز جو مکس ہے، چپکی ہوئی ہے، یا وہ دو چیز جو بالکل مکس ہو گیا، دو کے علاوہ کئی چیزیں جو مکس ہے، ان تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے الگ کرنا، سب کو بالکل سیپریٹ کرنا، سب کو بالکل سیٹریٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں فتق. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نقطۂ آغاز کو بیان کیا ہے کہ یہ کائنات جو دیکھ رہے ہو، یہ جو آسمان دیکھ رہے ہو، آسمان کئی طبق ہے، اور یہ جو زمین دیکھ رہے ہو، زمین کئی طبق ہے، اور اس کے درمیان جو اجرام فلکی ہے جس کو دیکھ رہے ہو، یہ سب کی سب چیز جو ہے بالکل ایک دوسرے سے چپکا ہوا تھا، بالکل مکس تھا، کوئی بھی چیز علیحدہ علیحدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو الگ کیا، آسمان کو الگ کیا اور سیٹ کر دیا، زمین کو الگ کیا، زمین بنا دیا. دوسرے جو سیارے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کیا. اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں بالکل گڈمٹ تھے، بالکل چپکے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشا. یعنی دنیا میں جتنے بھی جاندار ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے زندگی بخشا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جاندار ہے، جتنی بھی چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النور آیت نمبر 45 میں فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین پر چلنے پھرنے والے تمام جاندار کو پانی سے پیدا کیا. گویا جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے ہم آپ ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے حشرۃ الارض ہو، سب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں پانی کی مکسنگ بھی ہے، اور پانی کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں نا، جب پانی نہیں ہوتا ہے تو ہاہاکار مچ جاتا ہے. بل سے جو ہے حشرات الارض بھی نکلنے لگتے ہیں، سانپ بچھو ادھر ادھر کی چیزیں بھی نکلنے لگتی ہیں. ان کو بھی پانی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو پانی سے بنایا ہے، اور پانی کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ نے ان کو پانی سے بنایا ہے. اگرچہ ہم لوگوں کے اندر غالب عنصر کیا ہے؟ مٹی ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن پانی بھی مکس ہے. اور بغیر پانی کے ایک انسان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے، بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا ہے. جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، لیکن جنات بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا ہے، اس کے اندر بھی پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کے اندر پانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی سے ہی بنایا ہے. حتیٰ کہ پتھر جو ہوتا ہے نا، پتھر یا لکڑی، یہ سب جو جڑی ہوئی ہے پانی کی وجہ سے. کیونکہ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے یہ مٹی نہیں تھی، یہ زمین نہیں تھا، پہلے پانی ہی پانی تھا، اور پانی پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا آغاز کیا تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا. یہ مٹی ہے، مٹی کے اندر بھی پانی کا انش ہے. پتھر ہے، پتھر کے اندر بھی پانی کا انش ہے. اگر پانی کا انش نہ رہے تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے زندگی بخشی. افلا یؤمنون، اب یہ لوگ جو کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اپنی نشانی اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ جو زمین ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پہاڑ بنائے ہیں. اللہ نے فرمایا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، یعنی پہاڑ کو گاڑ دیا. کیوں گاڑ دیا؟ اللہ نے آگے مزید اس کی وجہ فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو لے کر کے ہچکولے کھانا شروع کر دے. کیونکہ ابھی ہم نے بتلایا کہ پہلے پانی تھا. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر بسایا ہے؟ پانی پر بسایا ہے. دنیا کا زیادہ جو حصہ ہے وہ پانی ہے، اور اسی پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو استھر کیا ہے. اور زمین کو استھر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پہاڑ گاڑ دیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. دیکھتے ہیں نا، چھوٹا پہاڑ، بڑا پہاڑ، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر کہیں پر چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں پر بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں پر ٹیلا ہوتا ہے. ان تمام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر گاڑا ہے
اس لیے گاڑا ہے تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے. اس پر جو لوگ بس رہے ہیں ان کو یہاں پر بسنا مشکل نہ ہو جائے، یہاں پر چلنا پھرنا رہنا سہنا مشکل نہ ہو جائے. دیکھیں اس زمین پر آدمی کیسے گاڑی چلاتا ہے. ہر طرح کو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اسکل اور صلاحیت سے نوازا ہے. آدمی بہترین انداز میں بڑی سے بڑی گاڑی چلا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین استھر ہے. اگر زمین استھر نہ رہے تو یہاں پر چلنا پھرنا رہنا سہنا کھانا پینا سونا پڑنا سب دشوار ہو جائے. تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ انہیں لے کر کے ہچکولے نہ کھائے. اور مزید فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نیز اس میں ہم نے کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں. مطلب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنایا اور زمین میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بنایا تو جیسے ہی پہاڑ بنایا وہاں پر راستے بھی بن گئے، ندی نالے بھی بن گئے، مختلف قسم کی جو ہے نشانیاں بھی بن گئی. اللہ نے ہر طرح کی نشانیوں کو بنا دیا. راستہ اپنے آپ بن گیا یا راستے کو بنایا جا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ایسے 50 سال پہلے ایسے پہاڑ جس پر ڈھنگ سے راستہ نہیں تھا جانے کا، وہاں پر انسانوں نے راستہ بنایا. یہ ساری رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اس نے رہنمائی کیا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، یہاں سے تم اس طرح سے کاٹ کر کے راستہ بنا کر کے جو راستہ تم 10 میل کا طے کر کے جاتے ہو اس راستے کو تم 3-4 کلومیٹر میں طے کر سکتے ہو. تم یہاں سے راستہ بناؤ. لوگوں کو راستہ بنانا آسان ہو گیا. یا اگر اس کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا اور زمین پر پہاڑ بنائے تو وہاں پر ندی نالے بھی بن گئے اور وہاں پر لوگوں کے لیے راستے بھی بن گئے، بہت ساری نشانیاں بھی بن گئی جس سے انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی راہ کو پا لیتا ہے. اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے راستے بنا دیے تاکہ لوگ اس سے راستے معلوم کر لیں کہ ان کو کیسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. اس کا ایک مطلب ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زمین بنائی بالکل ہموار، اور زمین کے اوپر جو پہاڑ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں بے شمار راستے ہیں، ندی نالے ہیں، بہت ساری نشانیاں اور علامات ہیں، اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس پورے چیز کو کنٹرول کرنے والا اور بنانے والا کوئی ذات ہے، اور اس پر ایمان لانا ہی اصل میں ہدایت ہے. لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں کہ ان کو دنیا میں کس پر ایمان لانا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور پھر ہم نے، اللہ نے فرمایا، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ابھی کفار و مشرکین کہہ رہے تھے نا، اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. کفار و مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ رسول ہیں، ان کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو یہ کوئی معجزہ لانا چاہیے. جیسے قوم سمود کو معجزہ دیا گیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، ید بیضا دیا گیا تھا، دوسری نشانیاں دی گئی تھی، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی نشانی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نت نئی نشانیاں مانگنے والوں، ذرا اس کائنات پر غور کرو کہ جو آسمان ہے بغیر پائے کے بغیر پلڑ کے کھڑا ہوا ہے. آسمان کے اندر بے شمار ستارے سیارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار پہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنی جگہ پر چل رہے ہیں. پورا کائنات ہے، کائنات کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر غور کرو گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی با اختیار، کوئی نہ کوئی علیم، کوئی نہ کوئی مقتدر ہستی ہے جس نے اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوا ہے. جب تم اس پر غور کر لو گے تو تم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے نشانیاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس اسی پر غور کرو گے اور تم کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے ذات، اور وہ ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے کہا ان تمام باتوں کے ہونے کے باوجود وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ لوگ ہیں جو ان نشانیوں سے اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہیں. ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے،
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا